رانا صاحب ایک بات کر لے, ایک پارٹی سے پھر کرتے ہیں. جی بات کیجئے. میں نے علی محمد خان اور دوسرے کلیز کو سنا, جذباتی تقریریں بھی ہوئیں اور پارلیمنٹ کا وقار اور جمہوریت اور آئین اور قانون کی باتیں کی گئیں. مجھے یاد ہے جب 18 کے بعد ہم ادھر بیٹھے تھے تو اس وقت ہم چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ یہ کام مت کریں آپ, یہ پارلیمنٹ پہ حملے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے اور یہ پی ٹی وی پہ حملے اور یہ سول نافرمانی کی باتیں کرنی کہ بل نہ دو, بل جلا دو, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو, اور پھر ہم کہتے رہے کہ کل کو آپ یہ باتیں کریں گے. مجھے یاد ہے ہمارے سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کل آپ اسی طرح ہی ہماری طرح باتیں کر رہے ہوں گے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں مت اس طرح کے کام کریں, مت ہمارے ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے ہوٹل میں ٹھہری ہو تو ان کے دروازے توڑ توڑ کے آپ اندر گھسیں, رات 12-1-2 بجے ان کے کمروں میں ہوٹل میں گھس جائیں. کراچی میں جو واقعہ ہوا, مت جا کر امریکہ میں باتیں کریں کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں رلاؤں گا آپ کو, سڑکوں پہ رلاؤں گا آپ کو. وہ آئین اور قانون کی باتیں اس وقت اگر کی ہوتی, اس شخص کو سمجھایا ہوتا جو وہاں بیٹھتا تھا اس وقت, جو ہاتھ ملانے نہ ملانے خاطر یہ کرسیاں چھلانگے لگا کے یہاں سے آتا تھا. مجھے یاد ہے, اگر ہمارے ان کولیز کو دوستوں کو یاد نہیں ہے, یہاں سے وہ چلتے تھے ایک چیئر سے دوسری چیئر تیسری چیئر, یہاں مجھے وہاں پہ نہ جانا پڑے. یہ ایک تاریخ ہے اس پارلیمنٹ کی, اس جمہوریت کی اور ہمارے اپنے ساتھیوں کی. اور مجھے تو یہ باتیں کرتے ہوئے پھر وہی آئے گی بات. ہمارے یہاں چلے گئے ہیں اچک زئی صاحب, میں حیران ہوں, کہنے کو تو بڑے وہ آئین کی بالادستی جمہوریت کے لڑتے ہیں, یہاں بھی انہوں نے پرائم منسٹر کو بے ایمان کہا. ابھی اسی ایوان میں انہوں نے اس قسم کے لفظ ادا کیے. بعض کل جو ہوا ہے وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں, کسی نے ایک نے کل تقریروں میں یہاں پہ کنڈیم کیا ہے؟ کس نے کیا؟ آپ آج مریم بہن کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ مریم ہماری بہن ہے. کسی نے نہیں کیا. یہاں جب آرٹیکل 6 کی بات کی ہے, یہاں جب عدم اعتماد آیا تو یہاں آرٹیکل 5 کی بات ہوئی, اٹھ کر ہمارے بڑے قانون دان وہ جو کیا نام تھا جیلم سے, چودھری فواز صاحب, آرٹیکل 5 کا حوالہ دیکھ. اب یہاں باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک ایک کر کے, تو میں حیران تھا کس طرح 5 منٹ میں جو ساری چیزیں ہوئی, کس طرح اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی, کس طرح یہ اس وقت تو آئین اور قانون اور جمہوریت اور کوئی چیز نہیں تھی پاکستان میں. یہاں پارلیمنٹ کا وقار نہیں تھا جو پارلیمنٹ کو اس طرح غیر آئینی طور پہ برخاست کر دیا گیا 5 منٹ میں. اور کیا کس نے؟ جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا, جو یہاں پہ استعفے دیے گئے, 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا. اس وقت تو جمہوریت کوئی نہیں تھی. جو اس وقت تو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کدھر گئی؟ ان کے حقوق کے لیے انہوں نے الیکٹ اس لیے کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے استعفے دیں اور گھر جائیں اور ڈی اسٹیبلائز کریں. آپ اپنے سارے سسٹم کو ہوسٹیج بنا لیں. اس لیے آپ کو اتنی فالوئنگ تھی کہ آپ 9 مئی کا واقعہ کر دیں. آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا. آپ نے ایک ادارے کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی. اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. حدود کسی نے نہ کوئی جلسے میں جاتا ہے تو نہ کسی بین چھوڑتے ہیں نہ ماں چھوڑتے ہیں. یہ کون سی قانون کی عملداری ہے؟ اور بار بار انتظامیہ کہتی رہی, ایک ریٹن آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, یاد دہانی کرائی گئی, لیکن کوئی ٹس سے مس ہوا. باتیں تو وہ کرے جو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہو. ہائی مورل چھوڑ کے تو آپ کو زمین کے اندر 10 فٹ دم سے دبے ہوئے ہیں. ہمیں تو وہ گالیاں کرتے آج ہماری ساری قوم پریشان ہے. یہ کیسا کلچر ہے؟ ماں باپ کی عزت نہیں ہے, بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے, بہن کی کوئی عزت نہیں ہے. کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان لوگوں نے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کریں, یہی آپ کا رائٹ ہے, یہی نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے, سمجھائیں جا کر. اتنا چیخ کے علی محمد خان میرے بھائی ہیں چھوٹے, آنیسٹلی عزت ہے, لیکن اگر اتنا چیخ کے اس کو اگر کہا ہوتا تو میرا شاید آج یہ وقت نہ آتا پاکستان پہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ دوبارہ ریویو کریں. اختلاف بالکل حامد صاحب نے کہا اختلاف رائے کا کس کو حق نہیں ہے, بالکل حق ہے, لیکن اختلاف رائے اس طرح نہیں ہوتا جو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہوں تو پاکستان ہے. یہ اختلاف رائے نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. کبھی بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے, کبھی کسی اور حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ کا. تو یہ اگر باتیں کرنی ہیں تو پھر میرا حال ہے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے, ریویو کرنا ہے اپنی سوچ کو, اپنے نظریے کو, اپنے اس کلچر کو جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. یہی ہوگا تو یہی اس کا انجام ہوگا جو آپ آج باتیں کر رہے ہیں. آج تو ہاؤس کی عزت بھی سب کو تکریم یاد آ رہی ہے, سبھی کو یاد آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ہمیں سبھی کو جب ہم کہیں مل بیٹھیں, جب ہم کہیں یہاں یاد نہیں ہے یہ نوید قمر صاحب کو جب بلاول صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ یاد دن نہیں ہے. اچھا قدم بڑھا نا آپ کے ساتھ, بڑھ گیا نا قدم آپ کے ساتھ. زرداری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے کہا, آج شہباز بے ایمان ہو گیا جس نے بار بار منتیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. جیسے ویسے بھی آپ آگے ہیں, جیسے ویسے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, جیسے ویسے بھی آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا سارے قصے کہانیاں جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا, جب 16 کلو یہاں پہ ہیروئن ڈالی گئی اور قرآن اٹھایا گیا ان کے ایک وزیر مملکت نے قرآن اٹھایا فزیکلی پریس کانفرنس میں. اس وقت نہ اسلام تھا, نہ مسلمانیت تھی, نہ قرآن تھا, نہ اللہ تھا, نہ کوئی چیز تھی. قرآن اٹھایا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نا رانا صاحب کس جگہ پہ آپ کو رکھا ہوا تھا جیلوں میں؟ آپ تو اب کہتے ہیں جی جہاں ایکسرسائز کے سامان ہے, جہاں 6 کمرے ملے ہوئے ہیں, اس کی باتیں نہیں یا ہوتی. تو ان کو جو جہاں رکھا تھا, جہاں رہے ہوئے ہم سارے, ان کو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا, فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خلاف ایف آئی آر لاہور میں ہو رہی تھی. یاد ہوگا میرے کلیگ کو, میں نے اٹھ کے کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ایف آئی آر لاہور میں ہو گئی ہے, میرا نام لکھا ہوا تھا. جب اسد کیسر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے چیخ کے ہم کہتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک جذبات میں آتے ہیں, لیکن اپنے لیے نہیں, پاکستان کے لیے آئیں, جمہوریت کے لیے آئیں, آئین کے لیے آئیں, قانون کے لیے آئیں, اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آئیں. آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے. آپ قانون سے بالا تر ہیں, آپ ماں بہن کی گالیاں دیں, آپ اداروں کو تضییق کریں, آپ اداروں کو ٹیک آن کریں اور پھر کہیں گے جی ہمیں کچھ ہی نہ کہا جائے. ٹچ می ناٹ والی بات تو نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. اگر ہماری قربانیوں سے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے کی تھی؟ ہم نے سائن کیے تھے. میاں نواز شریف صاحب جیسا کلچر جو ہے, پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر, میں نے جب عمران خان وہ کرین سے کوئی پتہ نہیں ٹرک سے گرے, کہاں سے گرے, تو وہاں ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 2 دن کے لیے اپنی کمپین الیکشن میں سسپینڈ کر دی. اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ وہی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب محترمہ شہید ہوئی ہے یا تو وہاں وہ فوراً وہی سیدھے گئے, لوگوں روکا سیکیورٹی کی وجہ سے, وہاں رش آئی ہے, ہاسپٹل میں گئے, 2-3-4 گھنٹے غمگین بیٹھے رہے. یہ پولیٹیکل کلچر تھا, یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی. اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم مبتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہاں جب پرائم منسٹر بنے ہیں 13 میں, نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے چل کے, اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں. یہی تھا نا, سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی, اور انہوں نے کہا اسی وقت فوراً تعمیر کرو. تو میرا مطلب یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران خان نے کہا رسپونڈ پازیٹیولی کیا ہے, چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہاسپٹل ہو, چاہے اس کے پلاٹ ہو, چاہے اپنے گھر کے پلاٹ غلط ایفیڈیوٹ دے کے غلط الفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے, پہلے پلاٹ ایز اے کیپٹن مل چکا تھا, نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گھر ہے, تو مجھے پلاٹ دیا جائے. ایک اور پلاٹ دے دیا.
تو یہ باتیں مت کریں پلیز. آپ نے جہاں تک پہنچایا پاکستان کو یہیں سے رک جائیں, پیچھے لے آئیں اس کو. میری بھی آپ سے استدعا ہے. ہمارا دل بھی ذرا دیکھیں نا, خون کیا سور ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رہے گا مت کریں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ ہے, تاریخ کو مت اس طرح لے کے آئیں کہ آگے کہیں کہ آگے والی نسلوں نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی نظریہ نہیں کہ جب تک میری جان میں میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں. یہ نظریہ ہے. کل کو وہ کوئی اور نظریہ لے کے اٹھ بیٹھے گا, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نظریہ, پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. ابھی کہیں جب تک میری جان میں جان ہے, یہ کہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوں, میں قانون کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. آپ نے تو اس طرح کر دیا جیسے اللہ میاں کے بعد کوئی اور شخص آ گیا. میں حیران ہوں, یہ کیسا نظریہ ہے؟ یہ تو کوئی نظریہ نہیں. قوم کو آج بھی وقت ہے, اگر لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈر بنے. یہ میری بات سنیں, آپ پچھلی ساری آپ اٹھیں, آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے. جب اسمبلی گزار تھی میں نے راستہ کی ہے, علی محمد خان کو راستہ کی ہے. آپ چیمپئن مت بنے, آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے. ہم نے بالکل آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم جانتے ہیں. اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ روکے کیا یہ مسئلہ؟ کوئی ایک شخص بولے تشریف رکھیں, یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے. آپ نوید قمر جو بات کی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. نوید قمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب, میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے, جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان, آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی. آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے تو ان کے لوگوں کی وجہ سے. یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں, میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جب پارلیمنٹ میں آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا, آپ نے سول نافرمانی کی, آپ نے PTV پہ حملہ کیا, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے جی؟ اس طرح چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں, جتنا مرضی ڈرامے, یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہے. علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی آواز میں ایسے بولتے ہیں, بڑی مشکل سے کلمے سے بات شروع کرتے ہیں اور بے ایمانی پہ رک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رک جائیں, یہیں رک جائیں, اڈیالہ جیل جائیں, اس کو سمجھائیں, اپنے لیڈر کو سمجھائیں. تھینک یو رانا صاحب, مہربانی. مصطفیٰ کمال صاحب.